بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 10 سال تھی اور ہم شہر میں ایک کالونی میں رہتے تھے۔ نانا جان اور نانی امی کا گھر بھی ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ چونکہ ماموں کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں، اسی لیے مجھ کو وہاں جانا اچھا لگتا تھا۔ میں روز ہی وہاں جاتی اور ان کے ساتھ کھیلتی۔ یوں میرا زیادہ تر وقت نانی کے گھر پر ہی گزرتا تھا۔ میری امی تعلیم یافتہ تھیں، وہ سروس کرنا چاہتی تھیں، لیکن بابا ان کو منع کرتے تھے۔ کہتے، رفت بیگم تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ گھر کا گزارا بخوبی ہو رہا ہے۔ تم گھر پر ہی رہو، بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ تمہارے گھر پر رہنے سے میں اور بچے بہت سکون سے ہیں۔ جاب کر کے کیوں اس سکون کو تہو بالا کرتی ہو؟ تو امی جواب دیتی، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، یہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ قریب ہی تو میری امی کا گھر ہے، اسکول سے آ کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ میری امی ان کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسے میں اگر میں جاب کر کے کچھ پیسے جمع کر لوں گی تو یہ ہمارے بچوں کے ہی کام آئیں گے۔ سوچو، میری تعلیم کا کیا فائدہ اگر میں ملازمت کر کے اپنے گھر کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بابا کا جواب ہوتا۔ لیکن یہ تو سوچو کہ زیادہ فائدہ تمہارے کمائے چند روپوں سے ہے یا گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو سکھ پہنچانے میں ہے؟ پیسہ پھر کما لینا، ابھی ہمارے بچے اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تمہاری مسلسل اور روزانہ گھر میں غیر موجودگی سے یہ غیر محفوظ اور پریشان ہو جائیں گے۔ امی اکتا کر کہتی، نہیں ہوگا ایسا کچھ، ساری دنیا کی عورتیں نوکریاں کرتی ہیں اور گھر بار کو بھی دیکھتی ہیں۔ میں سروس کروں گی تو ایسا کیا برا ہو جائے گا؟ آپ کے ذہن میں جانے کیوں اس قدر منفی سوچیں آتی ہیں؟ غرض بہت دنوں کے اصرار کے بعد امی نے بابا سے جاب کرنے کی اجازت حاصل کر ہی لی، اور خوش قسمتی سے ان کو بہت جلد جاب بھی مل گئی۔ وہ اب صبح صادق کو اٹھ جاتیں، نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ اور ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بھی تیار کر لیتیں۔ ہم کو ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کرتیں، اس کے بعد خود تیار ہوتیں۔ بابا بھی آفس کے لیے تیار ہو جاتے۔ یوں دونوں گھر سے ساتھ نکلتے۔ بابا اپنے آفس جاتے ہوئے امی کو ان کے آفس ڈراپ کرتے جاتے۔ ان دنوں میں 6ٹھی کلاس میں، مجھ سے چھوٹی بہن 5ویں میں، جبکہ بھائی 3ری جماعت کا طالب علم تھا۔ بقول امی کے اب ہم بڑے ہو گئے تھے، لیکن ہم ابھی اتنے بڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ خود کو بخوبی سنبھال سکتے۔ میں بھی ایک لاؤبالی لڑکی تھی۔ مجھ کو تو اسکول سے آتے ہی ماموں کی بچیوں کے ساتھ کھیلنے کی پڑی رہتی تھی۔ خوش قسمتی سے ہم تینوں بہن بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول کا راستہ پیدل طے کرتے، چھٹی کے بعد واپس بھی پیدل گھر آتے۔ پڑوسن آنٹی سے گھر کی چائے بھی لے کر تالا کھولتے۔ امی جو کھانا ہمارے لیے کچن میں رکھ جاتیں، ہم بہن بھائی وہ کھانا کھاتے اور یونیفارم بدل کر گھر کو تالا لگا کر چابی پڑوسن آنٹی کو دے کر میں چھوٹے بہن بھائی ثنا اور آذر کو لے کر نانی امی کے گھر چلی جاتی۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا۔ ہم صرف چھٹی کے دن اپنے گھر میں رہتے، کیونکہ اس روز امی بابا کی بھی آفس سے چھٹی ہوتی تھی۔ امی جاب مل جانے سے بہت خوش تھیں اور ہم یوں خوش تھے کہ آزادی ملی ہوئی تھی اور نانی اماں کے گھر جانے اور ان کے وہاں زیادہ وقت کھیل کود میں گزارنے کو ملتا تھا۔ جلد ہی نانی اماں کو احساس ہو گیا کہ اس طرح بچے تمام وقت کھیل میں مگن رہتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دے پاتے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ شام کے 6 بجے بچوں کو گھر لے جانے کو آتی ہو، ان کا تو سارا وقت کھیل کود میں گزرتا ہے، یہ نہ تو سپارہ پڑھ پاتے ہیں اور نہ اسکول کا کام کرنے کو ان کے پاس وقت بچتا ہے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک مدرسہ ہے جہاں قرآن کا درس بھی دیتے ہیں اور اسکول کا کام بھی بچوں کو کراتے ہیں، کیوں نہ ان کو میں وہاں داخل کرا دوں؟ امی بولیں، آذر تو ابھی چھوٹا ہے اور ثنا اس کو سنبھالتی ہے، وہ مدرسے گئی تو آذر کو تنگ کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، البتہ رابعہ کو آپ وہاں داخل کرا سکتی ہیں۔ یوں نانی اماں نے مجھ کو بچوں کے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ امی بابا آفس جاتے، آفس سے تھکے آتے، گھر آ کر کچھ دیر آرام کرتے اور شام کو میری امی نانی کے گھر سے ہم کو لے جاتی۔ یوں ہم صبح کا تھوڑا سا وقت اور شام کے چند گھنٹے ہی ماں باپ کے پاس گزارتے تھے۔ جب میں مدرسے سے پڑھ کر واپس آتی تو گلی کے بچیوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو جاتی، کیونکہ جانتی تھی امی دیر سے لینے آئیں گی۔ جس گلی میں ہم کھیلتے تھے وہاں ماموں کے دوست اسلم کی دکان تھی۔ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں مثلاً ٹافیاں، بسکٹ، گچک وغیرہ یہاں ملتی تھی۔ ماموں نے اسلم انکل سے کہہ رکھا تھا کہ میری بھانجی رابعہ اگر بسکٹ گچک وغیرہ لینے آئے تو دے دیا کرو اور حساب لکھ لیا کرو، میں پیسے ادا کر دیا کروں گا۔ اسلم انکل کے سامنے والی گلی میں ہی ہم کھیلتے تھے اور وہ ہمارا خیال بھی رکھتے تھے۔ ہم کو دور جانے سے منع کرتے تھے۔ جہاں ہم کھیلتے اس گلی کے اختتام پر آگے ایک میدان تھا جس میں جھاڑیاں تھیں۔ اس جگہ کے متعلق بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ اسلم انکل کبھی
ہم کو اس طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم ساری لڑکیاں چھوٹی عمر کی تھیں، لہٰذا خود بھی ہم ادھر جانے سے ڈرتی تھیں۔ ایک روز جب سب لڑکیاں کھیل کر اپنے گھروں کو چلی گئیں تو میں بھی جانے لگی۔ شام کا وقت تھا، میں اکیلی رہ گئی۔ اچانک میری نظر جھاڑیوں کی طرف اٹھی، جہاں مجھے ایک بہت بھیانک شکل والا آدمی نظر آیا۔ اس نے میری طرف ایسے اشارہ کیا جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میں ڈر گئی، فوراً بھاگ کر اسلم انکل کی دکان کے تھلے پر چڑھ گئی۔ وہ بولے، کیا ہے گڑیا، کیا بسکٹ لینے آئی ہیں؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی کیونکہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا تو وہ آدمی وہاں سے فوراً چلا گیا۔ اسلم انکل اس کو نہ دیکھ سکے، لیکن مجھ کو سہما ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا ڈر گئی ہو؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا کیونکہ مجھ سے بولا نہ جا رہا تھا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ آؤ تم کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ نانی کے گھر تک میرے ساتھ آئے اور دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر آ کر میں نے اس بات کا ذکر نانی سے کیا کہ میں نے کچھ بھوت جیسا آدمی دیکھا تھا۔ وہ بولی، بھوت سے مت ڈر رہا کر، بھوت آبادی میں نہیں رہتے، البتہ ویرانے میں مت جانا۔ تبھی تو منع کرتی ہوں کہ دیر تک لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلا کرو اور جلدی سے گھر آ جایا کرو۔ نانی تو اس بات کو بھول گئیں، لیکن میں نہ بھلا سکی۔ اس آدمی کی شکل سے جو خوف محسوس ہوا، اس خوف کو میں نہ بھلا سکی۔ یہ تو ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا مدرسے کا وقت ظہر سے عصر تک تھا۔ اس روز اسکول سے آ کر میرا وہاں جانے کا موڈ نہ تھا، مگر نانی نے زبردستی بھیج دیا کہ یہاں گلی میں کھیلنے کے علاوہ کیا کرو گی؟ کیوں سپارے کا سبق کا ناغہ کرتی ہو؟ چلو پڑھنے جاؤ۔ میں گئی تو مگر میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ثانی صاحبہ بھی بولی، کیا ہوا ہے بھائی تم کو؟ طبیعت خراب ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو آج تم جلدی گھر چلی جاؤ، لیکن سامنے والے دروازے سے نہیں، ورنہ ہیڈ ٹیچر ناراض ہوں گی۔ میں تم کو پچھلے دروازے تک پہنچا دیتی ہوں، تم ادھر سے چلی جاؤ۔ انہوں نے عذرائے ہمدردی مجھے جلدی چھٹی دے دی تھی، ورنہ جلدی چھٹی دینے کی اجازت نہ تھی۔ میں جب پچھلے دروازے سے نکلی، راستہ کچھ ویران سا تھا۔ مجھے ڈر بھی محسوس ہوا کیونکہ ہم ہمیشہ بڑے مرکزی دروازے سے باہر آتے جاتے تھے، جو مین سڑک کے سامنے کھلتا تھا، اور یہ عقبی دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ پہلی بار اس طرف سے جا رہی تھی، گلی بھی سنسان تھی۔ یہ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ ابھی عمارت سے گھوم کر مین سڑک تک نہ پہنچی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا، یہ وہی شخص تھا جو 2 دن پہلے مجھے جھاڑیوں کی طرف بلا رہا تھا۔ اس کی بھیانک صورت دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ کھلا چاقو دیکھ کر میری آواز گلے میں پھنس گئی، پھر تو مارے خوف کے میری گھگی بن گئی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو نہ بھی ہوتا تو اس کا بدصورت چہرہ دیکھ کر ہی میری زبان گنگ ہو جانی تھی۔ وہ چاقو میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے کی طرف دھکیل رہا تھا، بار بار کہتا، خبردار، آواز نکالی تو چاقو کمر میں اتار دوں گا۔ وہ اسی طرح مجھے سڑک تک لایا جہاں ایک ویگن کھڑی تھی۔ اس میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو ڈرائیور تھا، دوسرا موٹا سا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم کو دیکھتے ہی وہ ویگن سے اتر آیا اور آتے ہی اس بدشکل آدمی کو اشارہ کیا۔ تبھی انہوں نے مجھے اٹھا کر سوزوکی وین میں ڈال دیا۔ موٹے آدمی نے کہا، لالے کیا اسے باندھ دیں؟ بدشکل آدمی بولا، نہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری عمر کی 2 بچیاں اور بھی تھیں جو بے ہوش پڑی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے ان کو بھی انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا ہے۔ اس کے بعد بدشکل نے انجیکشن نکالا اور کوئی دوا بھرنے لگا، لیکن شیشی میں تھوڑی سی دوا بچی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز چل رہی تھی، اچانک اسپیڈ بریکر آیا، گاڑی زور سے اچھلی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن گر کر ٹوٹ گیا۔ دوا بھی گر گئی اور ضائع ہو گئی۔ اب لالے کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ایک بڑے رومال سے میرا منہ باندھ دیا کیونکہ میں روئی جا رہی تھی۔ اس نے میری آواز بند کر دی، بولا، اگر روئے گی تو چاقو سے ذبح کر ڈالوں گا۔ اس نے زور سے مجھ کو 2-4 تھپڑ بھی رسید کیے اور وین میں ایک بندھی ہوئی بکری کی طرح بے بس ڈال دیا۔ گاڑی اب پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ لالا اونگنے لگا۔ موٹا آدمی آگے جا بیٹھا تھا۔ لالے کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے کہ وہ بہت گھنٹوں سے سویا نہ ہو۔ چلتے چلتے اچانک گاڑی کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ شاید آگے کوئی چیک کرنے والے ان کو دکھائی دیے تھے یا کوئی پولیس چوکی تھی۔ بہرحال لمحے بھر کو ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ میں وین میں اس جگہ تھی جہاں سے چھلانگ لگاتی تو نیچے گر جاتی، جبکہ میرے پیچھے 2 لڑکیاں بے ہوش پڑی تھیں اور کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، ہلکا سا اندھیرا تھا۔ سوزوکی ویگن رکی ہوئی تھی۔ میرا منہ انہوں نے کس کر باندھ رکھا تھا، لیکن ہاتھ پیر آزاد تھے۔ میں نے ویگن کا پردہ ہٹایا اور بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگاتی۔ جیسے میرے چھلانگ لگاتے ہی ویگن چل پڑی۔ لالے کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے چھلانگ لگائی ہے۔ میں مٹی والی جگہ
زمین پر گری تھی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے اٹھ کر سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سچ ہے، جب انسان کی جان پر بنی ہو تو پھر اس کو کچھ نہیں سوچتا، اور اللہ نے بچانا ہو تو اس کو وہ اتنی طاقت بھی عطا کر دیتا ہے کہ اس کے بچنے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اگرچہ مجھے کافی چوٹ آئی تھی، لیکن زندگی بچانے اور آزادی کے احساس نے ہر چیز پر غالب آ گیا تھا۔ میرے گھٹنے درد کر رہے تھے، پاؤں بھی مڑ جانے سے لگتا تھا کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، مگر ہمت نہ ہاری۔ بھاگنے کے سوا کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ ان کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے گاڑی روک دی تھی۔ موٹا کہہ رہا تھا، لالا پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے۔ وہ پکار رہے تھے، رک جاؤ لڑکی، ورنہ گولی مار دیں گے۔ میں نے سوچا، گولی مارتے ہیں تو ماریں، جب تک بھاگ سکتی ہوں بھاگتی رہوں گی۔ شاید ہی پھر کبھی میں اتنی تیز دوڑ سکوں کہ جس قدر تیز میں اس دن دوڑی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ کیا میں اتنا تیز بھی دوڑ سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ موت کا خوف ہی تھا جو مجھ کو دوڑا رہا تھا۔ دراصل سامنے صاف میدان ہونے کی وجہ سے میں خود کو ان کی نظروں سے اجھل بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایک ہی بار مڑ کر دیکھا تھا، لالا مجھ کو اپنے پیچھے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ علاقہ ویران اور کھلا تھا، کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کس جگہ جا رہی ہوں۔ گولی چلنے کی آواز سنائی دی، تب لگا کہ انہوں نے مجھے ہی گولی ماری ہے، مگر نہیں۔ جب قدرت کسی کام کے ہونے کی منظوری دے دیتی ہے تو اس کے لیے اسباب بھی خود پیدا کر دیتی ہے۔ گولی کی آواز سن کر بھی میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور تیز بھاگی۔ گولیاں چلنے کی آواز آتی رہی اور میں بھاگتی رہی۔ دراصل ان لوگوں کو کسی نے دیکھ لیا تھا، غالباً پولیس نے، اور انہوں نے ان پر گولیاں چلائی تھیں، نہیں معلوم۔ مگر میں کافی دور نکل آئی تھی، تب رفتار دھیمی کر لی۔ ایک بار اور مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی نہ تھا، مجھے وہ نظر نہ آ رہے تھے۔ شاید میں ان کی حد نگاہ سے آگے نکل چکی تھی۔ اب آبادی دکھائی دے رہی تھی، مکانات نظر آنے لگے تھے۔ پھر مجھ کو کچھ لوگ بھی نظر آئے۔ میں نے بھاگنا بند نہ کیا۔ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ لڑکی دیوانوں کی طرح بھاگتی جا رہی ہے۔ بالآخر ایک جگہ تھک کر گر پڑی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو علاقہ جانا پہچانا لگا۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی اور دل کسی تیز رفتار انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک عورت میرے قریب آئی۔ اس نے پیار سے پوچھا، بچی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ اس کی آواز نے سکون دیا۔ آواز جانی پہچانی لگی، دماغ پر زور دیا۔ یہ میری خالہ تھی۔ اس نے کہا، رابعہ اس وقت ادھر اکیلی آئی ہو، اور یہ کیا حالت تم نے بنائی ہوئی ہے؟ تیرا منہ کس نے باندھا ہے؟ انہوں نے رومال کی گرہ کھول کر میرے منہ کو آزاد کیا تو میں خالہ کہہ کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے اٹھایا اور گلے سے لپٹا لیا، سہارا دے کر اپنے گھر لے گئیں جو قریب ہی تھا۔ یہ راستہ، یہ گلی، یہ جگہ میرے لیے انجان نہ تھی۔ کئی بار امی اور نانی کے ساتھ یہاں خالہ کے پاس آ چکی تھی۔ گھر میں لا کر انہوں نے مجھے بستر پر لٹایا اور پانی کا گلاس دیا۔ میں ایک گھونٹ لے سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کب تک ان کے یہاں بستر پر بے سود پڑی رہی۔ ہوش آیا تو خالہ اور خالو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خالہ میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ خالہ نے حال پوچھا، میں پھر سے رونے لگی۔ انہوں نے چپ کر آیا، نیم گرم دودھ اصرار کر کے پلایا۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ان کو تمام حال بتایا۔ وہ حال سن کر رو رہی تھیں۔ انہوں نے خود روتے ہوئے مجھ کو دلاسا دیا کہ شکر ہے تم بچ گئی ہو، تم نے ہمت کی، ورنہ بجائے اس وقت ان ظالموں کے چنگل میں پھنسی نہ جانے کہاں ہوتی۔ خالہ اور خالو اپنی گاڑی میں مجھے گھر چھوڑنے آئے۔ امی، ابو، نانی، ماموں سبھی پریشان تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان چند گھنٹوں میں مجھ پر کیا بیتی ہے۔ ماموں مجھے ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے، مدرسے گئے، وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ جب خالہ نے تفصیل بتائی، امی رونے لگیں، ابو بھی آپ دیدہ تھے۔ نانی نے تو پہلے ہی سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اب بابا کو موقع ملا، امی سے کہا، میں اس لیے منع کرتا تھا کہ ابھی بچے نادان ہیں، نوکری کچھ عرصے بعد کر لینا، مگر تم کو تو روپوں کے لالچ پڑا ہوا تھا، حالانکہ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ نانی نے بھی کہا، رفت تم نے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، حالانکہ میری عمر ایسی نہیں کہ میں یہ ذمہ داریاں نبھا سکوں۔ اس نوکری کے چکر میں تم کسی نہ کسی روز ان بچوں کا نقصان کرو گی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ بچی نے ہمت کی اور یہ کسی نہ کسی طرح ہم تک پہنچ گئی۔ اگر وہ لوگ لے ہی جاتے تب ہم کیا کرتے؟ سوچو تو ذرا، اس بچی کا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ امی تو یوں بھی رو رہی تھیں، مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور آئندہ لاپرواہی سے توبہ کر لی۔ ماموں اور بابا تھانے میں رپورٹ لکھوانے گئے تھے، ان کو بتانے کہ ہماری بچی مل گئی ہے، لیکن 2 اور بچیاں بھی ان کی گاڑی میں تھیں۔ نہ جانے ان معصوم پھولوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ اس کے بعد تو امی بہت محتاط ہو گئیں، ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور سالوں تک دوبارہ نوکری کرنے کا نہ سوچا، تب تک ہم باشعور نہ ہو گئے۔
وہ اب بھی ہر ملازمت کرنے والی ماں کو نصیحت کرتی ہیں کہ اپنے بچوں سے ذرا سی بھی غفلت نہ کرنا۔